نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قمر کی پہلے رکوع کی آیات ہے۔ گزشتہ درس میں اس حقیقت کو بیان کیا تھا اب وہ گھڑی جو انسانی اعمال کے جزا و سزا کے لیے متعین ہے وہ قریب آ چکی ہے، اور اس کی علامات میں سے کچھ علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، مثلاً چاند کا ٹکڑے ہونا۔ لیکن اس کے باوجود ان مکہ کے مشرکوں اور کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی ان آیات واضح نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود دین اسلام کی تعلیمات سے منہ موڑتی ہیں، اور کیا کہتی ہیں؟ ایسے معجزات دیکھ کر بجائے عبرت حاصل کرنے کے، سچائی پر ایمان و یقین لانے کے، کہتے ہیں کہ سحر مستمر، یہ ایک جادو ہے بڑا مضبوط قسم کا، یا یہ ایک ایسا جادو ہے جو جلد اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے، یہ ایک وقتی چیز ہے، کوئی مستقل اور دائمی سچائی کی نشانی نہیں۔ اس طریقے سے ایسی باتیں کر کے اس سچائی کو وہ جھٹلا رہے، اور انہوں نے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اس سچائی کو جھٹلا کر خواہشات کی اتباع اور پیروی کی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ٹھوس سچائی کے پیچھے چل رہے ہوں، بلکہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر ایک کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور ان کو جزا سزا دینے کے لیے بھی اللہ نے ایک وقت اور یوم مقرر کر رکھا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، پہلے انبیاء اور اسی طرح پہلی قومیں جنہوں نے اللہ کی سچائی اور تعلیمات کو جھٹلایا، ان کے حالات و واقعات اور ان کی خبریں ان کے پاس آ چکی، ان کے سامنے بیان کی جا چکی۔ ما فیہ مزدجر، جس میں رہنمائی لینی ہو، سبق سیکھنا ہو، تو اس میں کافی سامان موجود ہے، لیکن انہیں کے لیے جو اس سے عبرت اور سبق سیکھنا چاہیں۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، اے پیغمبر یہ بات آپ کی نہیں سنیں گے، آپ ان سے اعراض کریں، نہیں بات سنتے تو نہ سنیں، آپ اپنا کام اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ یقیناً کل قیامت کے دن ان کو ایک ایسی چیز کی طرف بلایا جائے گا، شیء نقر،
جو ان کے لیے بڑی اوپری اور عجیب ہو، ان کے لیے بڑی قابل نکیر ہو، ان کو بڑی ناپسند ہو، نکر منکر چیز، ناپسندیدہ چیز، یعنی ان کے جزا و سزا کی طرف ان کو بلایا جائے گا، جہنم کی طرف ان کو بلایا جائے گا، نگاہیں جھکی ہوں گی، دل لرز و ترساں ہوں گے، اور اپنے رب کے حکم پر یہ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ وہ دن ان کے لیے بڑا مشکل اور سخت ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ گزشتہ قوموں میں سے کچھ اقوام کے واقعات و احوال کا تذکرہ کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن تو ان کو جو سزا ملنی ہے وہ ملنی ہی ہے، دنیا میں بھی ان کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ دیکھ لو پہلی قوموں کا حال کہ جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا تو کیسے وہ دنیا میں بھی نشانی عبرت بن گئی، اللہ کی سزا ان پر دنیا میں بھی آئی۔ سب سے پہلے اس حوالے سے قوم نوح کا تذکرہ کیا، فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا، فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، انہوں نے ہمارے بندے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، انہوں نے رات دن ایک کیا، اور کوئی تھوڑا سا عرصہ نہیں بلکہ 950 سال مسلسل اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، اور کیا کہنے لگے، مجنون وازدجر، یہ تو پاگل آدمی ہے، کس طرح کی باتیں کرتا ہے اس دور میں، یہ مال و دولت سے دور رہنے کی باتیں کرتا ہے کہ اس کی محبت سے باز آؤ، سرمایہ پرستی سے باز آؤ، اور ظلم و زیادتی کے نام پر ہمیں جو ہے اپنے کام کرنے سے روکتا ہے، ہمیں اپنے اقتدار سے، اپنی ٹھاٹ بار سے یہ روکتا ہے۔ پاگل آدمی ہے، کس طرح کی باتیں کرتا ہے، مجنون ہے یہ۔ وازدجر، اور حضرت نوح علیہ السلام کو بہت بڑی انہوں نے ڈانٹ پلائی، اس زجر یعنی ڈانٹنا، صرف یہی نہیں کہ انہوں نے تکذیب کی بلکہ نوح علیہ السلام کو بڑے سخت انداز سے جھڑکا، انہیں وارننگ دی۔ قرآن نے اس وارننگ کا ذکر کیا نا، کیا کہتی ہے یہ قوم، قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تو اس طرح کی دعوت دینے سے باز نہ آیا جو تو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، ان کی نظر میں تو گمراہی تھی کہ اگر ان کو تو اس طرح کی دعوت دینے سے باز نہ آیا تو ہم پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دیں گے، لتکونن من المرجومین، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی گئی، انہیں دھمکیاں دی گئی۔ وازدجر، جب حضرت نوح علیہ السلام اس قوم سے مایوس ہو گئے، اتنا مایوس ہو گئے کہ آگے ان کی نسلوں میں بھی کوئی خیر نظر نہیں آ رہی تھی، تو پھر انہوں نے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے، فدعا ربہ، انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں بے بس ہو گیا ہوں۔ بڑا ان کو سمجھایا، رات دن، اے اللہ کوئی وقت نہیں تھا جس وقت میں نے ان کو دعوت حق نہ دی ہو، سچائی کی طرف ان کو نہ بلایا۔ اب تو اے اللہ میرا بدلہ لے جو میرے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام پر صرف انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ ہی نہیں کی، عملاً ان کو تکلیفیں اور اذیتیں بھی پہنچائیں۔ نوح علیہ السلام بے بس ہو کر پھر ان سے بدلے کی اور انتقام کی دعا کرتے ہیں، فانتصر، اے اللہ ان سے انتقام لے، بدلہ لے، یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں، ظلم و زیادتی میں ایسے کھپ گئے ہیں کہ اب اس سے نکلنے والے نہیں۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر کیسے ہم نے ان کو سزا دی کہ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ذریعے سے کھول دی، تیز موسلا دھار بارش ہوئی آسمان سے، اور اسی طرح وفجرنا الارض عیونا منہمر، انہمار اس کے معنی ہے بہت تیز موسلا دھار چھاجومی آسمان سے برسا، اور ہم نے زمین سے بھی چشمے بہا دیے، عیونا زمین کے سوتے بھی پھوٹ پڑے، زمین نے بھی اپنا پانی نگل دیا، فالتقى الماء بس آسمان و زمین کا یہ پانی ایک علی امر ایک اس امر اور اندازے پر جا کر مل گیا، قد قدر جو ان کے لیے طے کیا گیا، یعنی ایک اتنا پانی زمین پر وافر مقدار میں جمع ہو گیا کہ اس نے نہ کوئی مکان چھوڑا، نہ کوئی درخت رہنے دیا، حتیٰ کہ کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں رہا کہ اس پر سے بھی وہ پانی گزر گیا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جو ایمان نہیں لایا تھا، جودی پہاڑ پر چڑھ کر وہ کہنے لگا کہ میں آج اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے سمجھایا بھی، لا عاصم اليوم الا من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا، بچے گا وہی الا والرحم ربک، جس پر تیرے رب کی مہربانی ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ جب اسے سمجھ نہ آئی، اپنے باپ اور پیغمبر کی بات کو دعوت کو قبول نہیں کیا، پھر ایک سیلاب کا پانی کا ایسا ریلا آیا جو پہاڑ کی بلندیوں سے بھی اوپر گزر کر اسے بہا کر لے گیا۔ اسی کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا کہ ہم نے اس پانی کو اس امر پر، اس مقدار پر جمع کر دیا جو ان کی تباہی و بربادی کے لیے طے تھا۔ لیکن نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والی چھوٹی سی جمعیت، ہم نے ان کو ایک ایسی کشتی پر سوار کیا، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، جو تختوں اور میخوں یعنی کیلوں سے جوڑی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے خود ہی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کا تفصیلی واقعہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو ہم نے ان کو اس پر سوار کیا کہ لو تمہاری نجات کے لیے یہی کشتی ہے۔ اب وہ کشتی اس سیلاب میں ہچکولے تو لیتی ہے لیکن ڈوبتی نہیں ہے، اور وہ ادھر سے ادھر تھپیڑے کھاتی ہوئی ان چند ایک مسافروں کو محفوظ مقام پر لے گئی۔ فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحٍ، الواح لوح کی جمع ہے، تختے کو کہتے ہیں، دسر دسار کی جمع، مسمار یعنی کیل اور میخیں، ان کو تختوں کو آپس میں جوڑ کر جو کشتی تیار کی گئی تھی اس پر ہم نے ان کو سوار کیا۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، یہ کشتی ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، ہم اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ جزاء لمن کان کفر، یہ سزا ہے ان کی، کان کفر اس بندے کی سزا اور انتقام ہے جس کی انہوں نے ناقدری کی۔ نوح علیہ السلام اللہ کے وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جس نے کتنی والہانہ محبت، شفقت اور طرف سے انہیں رات دن سمجھایا، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ لمن کانا کفر، کفر قدر نہیں کی گئی، تو اس کی جزا ہے یہ، ان کی یہ جو تباہی ہے یہ در حقیقت بدلہ ہے اس کا، کانا کفر جس کی ناشکری اور ناقدری کی گئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور یقیناً ہم نے اس واقعے کو یا اس کشتی کو نشانی بنا کر چھوڑ دیا، بعد میں آنے والی نسلیں اس سے عبرت پکڑتی رہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اس کشتی کے بعض تختے دیکھے، اس کی حالت دیکھی۔ تو یہ کشتی یا یہ واقعہ تو قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے ایک عبرت اور نمونہ ہے جی۔ قرآن میں تا قیامت یہ واقعہ مذکور ہے، تو ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا دی ہے انسانیت کے لیے۔ بس کیا ہے کوئی مدکر
جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہو، مدکر مزدکر، ذکر اور نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر دیکھو کیسا تھا میرا عذاب، ونذر، اور میری تنبیہات کیسی تھی۔ بہت تنبیہ کی تھی، سمجھایا تھا، انہیں ڈرایا تھا، لیکن میرا یہ ڈراوا جب انہوں نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی تو پھر وہ کیسا تھا۔ تو جو قومیں ظلم و زیادتی اور سچی جماعت، ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھ جاتی ہیں، سچی جماعت کا انکار کرتی ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر دنیا میں بھی آتا ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلایا قوم عاد نے بھی، بس کیسا تھا میرا عذاب اور میری تنبیہات۔ قوم عاد، اس کے بعد جب یہ قوم اسی طرح دنیا کے اندر ظلم و فساد اور انبیاء کی تعلیمات سے انکار کرتی ہے تو ان کو بھی ڈرایا گیا، ان کو بھی تنبیہ کی گئی، لیکن انہوں نے بھی جب نہیں مانا تو پھر دیکھو کیسا تھا میرا عذاب۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے ان کے اوپر ایک بہت ہی تیز و تند آندھی اور طوفان بھیجا، ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ایک ایسے لگاتار نحوست والے دن میں، مسلسل 7 دن 8 راتیں یہ آندھی اور طوفان ان کے اوپر چلتا رہا۔ فی یوم نحس مستمر، یہ دن ان کے لیے بڑے منحوس تھے، تباہی و بربادی کا سبب تھے۔ تنزع الناس، یہ آندھی طوفان لوگوں کو اکھیڑ کر ایسے پٹخ پٹخ کر مار رہی تھی، ایسے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ جڑوں سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے، اعجاز نخل منقعر، جن کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا، ایسے لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسا تھا میرا عذاب اور میری تنبیہ، میری تنبیہات کیسی تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کر دیے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کو یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن جو ہے ہر ایرے غیرے کے لیے آسان ہے کہ وہ جو چاہے مفہوم بیان کرتا رہے، نہیں، جو اس سے رہنمائی اور عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے تعلیم لینا چاہتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو ہم پھر اس کے لیے اس کے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو کھول دیتے ہیں اور اس پر اللہ اپنے مضامین اور احکامات کو اس پر القاء کرتے ہیں، اس کے لیے ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو۔ تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، کیا ہے کوئی رہنمائی لینے والا، اس میں عبرت حاصل کرنے والا ہے کوئی؟ تو ہم نے اس کے لیے اس کو آسان کیا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے اس پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ یعنی دنیا کی وہ گھڑی جس میں ظالموں کو سزا ملے گی، سب سے پہلے مکہ کے قرآن کے نزول کے بعد مکہ کے جو کفار جو اس کے سب سے پہلے مخاطب تھے، ان کی وہ ساعہ، وہ گھڑی جس میں ان کو دنیا میں بھی سزا ملی، وہ قریب آ چکی تھی۔ اور پھر اسی طرح اس گھڑی کا بڑا مصداق قیامت ہے، تو قیامت بھی دور نہیں ہے، وہ بھی قریب آ چکی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بس یہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں، یہ قیامت مجھ سے تھوڑا سا پیچھے آ رہی ہے، میں پہلے آ گیا ہوں، تو قیامت بالکل قریب ہے، لیکن لوگ ہیں کہ ابھی بھی غفلت میں ڈوبے ہیں۔ تو اللہ نے بہت ہی انتہائی بلیغ اور عمدہ انداز میں یہاں انسان کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اللہ کی ان تعلیمات سے رہنمائی لے، اس سے عبرت حاصل کرے، اس کو اللہ کی ان تعلیمات کو پڑھے سمجھے اور ان پر عمل کرے، وگرنہ ان کے لیے جو اللہ کا عذاب ہے وہ آیا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات پر عمل کی توفیق۔